جو دیکھنا وہ کل آ کے مجھے بتانا۔ لیجئے یہ مرد مومن کربلا معلیٰ کے قبرستان میں رات بھر بیٹھنے کی نیت سے گئے، لیکن تکان تھی، سو گئے اور کچھ دیکھ نہ پائے۔ دوسرے دن ان بزرگ سے ملاقات ہوئی اور کہا میں معذرت چاہتا ہوں، میں کچھ دیکھ نہ پایا۔ انہوں نے اور نذرانہ دیا کہ اگلی شب جمعہ دیکھنا۔ یہ پھر سو گئے۔ کئی شب جمعہ یہ اس قبرستان میں جاتے ہیں یہ سوچ کے کہ میں دیکھوں گا کیا دکھائی دیتا ہے، لیکن یہ سو گئے۔ پھر انہوں نے طے کیا کہ نہ جانے کون بزرگ ہیں جو پیسے سے میری مدد کر رہے ہیں، ایک چھوٹا سا کام میرے حوالے کیا، وہ بھی میں نہیں کر پا رہا ہوں۔ انہوں نے طے کیا کہ اب کی شب جمعہ مجھے دیکھنا ہے کہ یہاں ہوتا کیا ہے۔ لیجئے ایک شب جمعہ انہوں نے تہیہ کیا اور رات بھر جاگے۔ جب آدھی سے زیادہ رات گزر گئی تو انہوں نے دیکھا کہ کونے میں ایک روشنی نمودار ہوئی، وہ دیکھا اونٹ چلے آ رہے ہیں اور اونٹوں کی پیٹھ پر جنازے لدے ہوئے ہیں۔ اللہ انشاءاللہ جب یاد کیجیے گا روئیے گا۔ اور پھر وہ جنازے اتارے جاتے ہیں، قبروں میں رکھے جا رہے ہیں، جنازے اتارے جا رہے ہیں، قبروں میں رکھے جا رہے ہیں۔ رات بھر یہ دیکھتے رہے۔ دوسرے دن حرم میں آئے، ان بزرگ سے ملاقات ہوئی اور کہا حضور میں نے آپ کا حکم پورا کیا۔ کہا تو نے کیا دیکھا؟ کہا میں نے دیکھا رات بھر جنازے آتے رہے اور قبروں میں جنازے اتارے گئے۔ اب انہوں نے کہا تجھے معلوم ہے وہ جنازے کن کے تھے؟ وہ کن لوگ کے جنازے تھے؟ کہا یہ تو مجھے نہیں پتا۔ کہا تیرے جیسے نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے اپنے وطن میں تمنا کرتے ہیں کہ ہم کربلا میں دفن ہو جائیں۔ اللہ نہ جانے کتنے ہندوستان کے رہنے والے، پاکستان اور ایران کے رہنے والے یہ تمنا کرتے کاش جہاں پر مولا حسین کے گلے پر خنجر چلا، جہاں پاک کے شانے کاٹے گئے، جہاں زہرا کا بھرا کر اجڑ گیا، وہاں پر ہم بھی دفن ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو تمنا کرتے ہیں، تو چونکہ یہ تمنا کر کے مرتے ہیں، ان کی نیت ہوتی ہے، لہذا یہ ظاہری طور پر اپنے وطن میں دفن ہوتے ہیں، لیکن یہ مولا حسین کی محبت میں تمنا کرتے ہیں، لہذا تدفین کے بعد ان کے جسموں کو یہاں منتقل کر دیا جاتا ہے۔ یہ کہنے کے بعد انہوں نے کچھ نذرانہ نکالا، کہا میں تجھ سے کہتا ہوں تو بھی اپنا وطن چلا جا، انشاءاللہ پھر تجھے بھی یہی پر دفن ہونا ہے۔ اس مرد مومن نے ہاتھ جوڑے، کہا آپ نے جو کہا وہ میں نے کر دیا۔ میں 17 برس سے ہوں، مجھ سے کسی نے نہیں کہا کہ اپنے وطن چلے جاؤ۔ آپ کون ہوتے ہیں مجھ سے کہنے والے، اور کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے کہا میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اب تیری بیٹی مجھ سے کہتی ہے کہ حسین تمہیں تمہاری بیٹی کا واسطہ میرے باپ کو واپس بھیج دو۔ اب تمہاری بیٹی مجھے میری بیٹی کے واسطے دیتی۔ میں نے اس لیے پڑھا کہ خالی آپ ہی اپنے آقا کو اتنا نہیں چاہتے، آپ کا آقا بھی اتنا چاہتا، خدا کی قسم۔ اور ہم تو بڑے آرام سے مولا کو چاہ رہے ہیں، بڑے اطمینان سے، بڑا انتظام ہے ہمارے لیے۔ اکادمی کے نوجوانوں نے باہر قناتیں لگائی ہیں کہ عزادار سردی میں نہ بیٹھنے پائیں۔ آپ کے مولا نے جہاں آپ کو یاد کیا، خدا کی قسم کلیجہ پھٹ جاتا ہے۔ جس کے ہاتھ پر 6 مہینے کا بچہ دودھ کے بجائے لہو گل رہا ہو، اور تیر ایسا لگا ہو، تیر ایسا لگا ہو کہ معصوم نے جب جناب علی اصغر کی شہادت کا ذکر کیا تو کہا سلام اس پر جو داہنے کان سے بائیں کان تک ذبح ہو گیا، تیر میں ذبح ہو گیا۔ اب آپ اندازہ لگائیں، ماشاءاللہ رو رہے ہیں آپ، کوئی غم نہ ہو سوائے غم سرکار سید الشہداء۔ مجھ سے بھی زیادہ پڑھا نہیں جا رہا ہے، 24 گھنٹے مسلسل جاگ کے سفر کر کے آیا ہوں۔ یہ مجلس کا اعلان بھی سنتے چلیں کہ کل
16 محرم کو صبح معصومیہ مسجد میں 9:30 بجے ایک مجلس ہوگی، اس کو بھی میں پڑھوں گا، اور 19 محرم کو ہمارے برادر نسبتی عابد رضا صاحب کے انگوری باغ میں مجلس ہوگی، اس کو بھی میں ہی پڑھوں گا۔ اور گزشتہ برس جو میں نے خمسہ پڑھا تھا علی ولی اللہ کے عنوان پر، وہ کتابی شکل میں آ چکا ہے الغدیر بک ایجنسی کی جانب سے، وہ باہر مہیا ہے، رعایتی داموں کے اوپر آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ تو عزیزوں، کس موقع پر آپ کو مولا حسین نے یاد کیا؟ آپ سوچے ذرا، اندازہ لگائیں۔ یہاں لوگ بیٹھے ہوں گے جن کی اولادیں کہ 6 مہینے کا بچہ اور منہ سے لہو گل رہا ہے اور کھولی ہوئی آنکھیں باپ کی آنکھوں کی طرف، اور تیر ہڑملا۔ جناب رباب نے کہا تھا کہ میرے لال، کیا تیرے ایسے بچے بھی نہر کیے جاتے؟ دیکھیں، قتل کا لفظ عام ہے، لیکن ایک ذبح کے ذریعے قتل ہونا، ایک نہر کے ذریعے قتل ہونا، میں تشریح نہیں کروں گا۔ اب ایسے موقع پر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ خون علی اصغر کو لے کے یا تو زمین پر پھینک دیتے یا آسمان کی طرف پھینک دیتے، مگر جو کتاب میں لکھا ہے وہ یہ لکھا ہے کہ کربلا کے بیکس نے علی اصغر کا خون لیا، چہرے پر ملا اور آسمان کو دیکھا، وہ ایک جملہ اللہ سے کہا، یا غیاث المستغیثین، اے بے قصوں کی مدد کرنے والے، تیرے سوا میرا کوئی جان معبود نہیں ہے۔ پھر دوسرا جملہ آپ کو یاد کر کے کہا، ارے میرے شیعوں تم ہوتے، دیکھتے مجھے رلا رلا کے واقعہ آ گیا، ارے میرے شیعوں تم ہوتے، دیکھتے میں اپنے بچے کے لیے پانی مانگ رہا۔ ایسا موقع کیسے کیسے موقعوں پر یاد کیا ہے، خدا کی قسم۔ آپ اتنی دیر سے بیٹھے ہیں، یہ ماں بہنیں بیٹھی ہیں، تو یہ کوئی حیرت کی بات نہیں ہے، ہم بڑے آرام سے بیٹھے ہیں، بہت آرام سے بیٹھے ہیں۔ امام نے علی اصغر کا لاشا، وہ علی اصغر دیکھیں، کربلا میں 12 محرم کو سید سجاد نے معجزے سے آ کے شہداء کو دفن کیا ہے۔ سارے شہید ایک بار دفن ہوئے، علی اصغر وہ ہے جو 2 بار دفن ہوا۔ کیا سنا دارو؟ علی اصغر وہ ہے جو 2 بار دفن ہوا ہے۔ ایک بار حسین مظلوم نے دفن کیا، اور شہادت حسین کے بعد لمبے لمبے نیزے طویل میں مارے گئے، اب جو نیزہ نکلا چھوٹا تھا علی اصغر کا لاش۔ وہ علی اصغر کہ ایک بار یہی آنسو اسی کے لیے، یہ سارا اہتمام اسی کے لیے ہوتا ہے۔ یہ جملہ سنیے گا کہ وہ علی اصغر سارے شہید ایک بار دفن ہوئے، جناب علی اصغر 2 بار دفن ہوئے۔ ایک بار مولا حسین نے دفن کیا تھا خیمے کی پشت پر، دوسری مرتبہ چوتھے امام نے دفن کیا۔ آپ کربلا جائیے، پہلو میں جوان بیٹا سو رہا ہے، جناب علی اکبر کی قبر ہے۔ 2 قدم آگے بڑھیے، بچپن کے دوست کی قبر ہے، حبیب ابن مظاہر۔ رات دریا کی طرف دیکھیے، عباس دلاور سو رہے ہیں۔ امام حسین کے حرم میں دائیں جانب یہ اصحاب حسین دفن ہے، علی اصغر کہاں دفن ہے؟ سنیے گا عزیزو، علی اصغر کہاں دفن ہے؟ ایک بار حسین نے پشت خیمہ پر دفن کیا، لیکن جب لاشا یزیدیوں نے نکالا اور سر کاٹ کے لاشے کو میدان میں ڈالا، تو 12 محرم کو اب علی اصغر کی قبر الگ نہیں بنائی، سید سجاد نے مولا حسین کو قبر میں لٹایا، علی اصغر کو اٹھایا، باپ کے سینے پر رکھ دیا۔ بچہ باپ کے ساتھ آج تک علی اصغر اپنے باپ کے سینے پر، جناب علی اصغر ابھی تک باپ کے سینے پر سو رہے، سینے پر سلا دیا گیا کہ لو بابا
تمہاری امانت تمہارے حوالے، اس کے لاشے کو دیکھ کے آپ کو یاد کیا۔ اور دوسرا موقع وہ تھا، عزیز و مجلس تمام ہو گئی، تکان اتنی ہے کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے میں کہاں پر گفتگو کو ختم کروں، اور یہیں پر میں تمام کر دوں گا کہ دوسرا موقع وہ ہے کہ مولا حسین نے ایسے عالم میں دفن کیا کہ بیمار بیٹا غش میں پڑا ہے، ایک مرتبہ شانہ ہلایا، سجاد بیٹا اٹھو، باپ رخصت کو آیا ہے۔ چوتھے امام نے آنکھ کھول کے دیکھا کہ خدا کی قسم میں اپنے بابا کو پہچان نہ پائے، کہنے کے اتنے تیر لگے ہوئے تھے کہ میرا باپ طاہر سفید معلوم ہو رہا تھا، امامے کے پیٹ کٹے ہوئے، گریبان کھلا ہوا، آستینیں چڑھی ہوئی، سر پر امامہ نہیں تھا۔ آواز دی، غور سے دیکھا، باپ کھڑے ہیں، باپ کی خوشبو محسوس کی، آواز دی طلب کے کہ بابا آپ اتنے زخمی ہو گئے، میرا چچا عباس کہاں چلا گیا؟ اللہ اکبر، پوچھا تو عباس دلاور کو پوچھا، میرے چچا عباس کہاں چلے گئے؟ آواز دی ہم یا تم ہو، سنو سید سجاد، بسے کی وصیت رہے یاد ہے میرے جانی، کرنا نہ فراموش میری تشنہ دہانی، 36 پہر گزرے ہے پایا نہیں پانی، پانی دے اگر بات میرے ظلم کے بانی، تم فاتحہ بابا کا دلا دیجو بیٹا، اور تھوڑا سکینہ کو پلا دیجو بیٹا۔ یہ کہنے کے بعد جس کا جوان بیٹا ایڑیا رگڑ کے مارا گیا ہو، جس نے یتیم بھتیجے کے لاشوں کے ٹکڑے اٹھائے ہو، اس نے ایک مرتبہ سید سجاد کا کاندھا ہلایا، کہا میرے لال جب قید شام سے چھوٹ کے جانا میرے شیعوں کو میرا میرے شیعوں، ارے جب ٹھنڈا پانی پی لو میری پیاس کو یاد کر لے لو، اے میرے شیعوں۔